جاتا، صرف ایک دعا پڑھی جاتی ہے درود شریف کے بعد، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حالانکہ میاں ارسلان صاحب پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ نماز کی دعا نہیں ہے۔ علامہ صاحب ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں ہمیں تو یہی دعا پڑھائی گی۔ ہم نے بھی بچپن میں یہی پڑھی تھی، لیکن جب دین پڑھا تو پتا چلا کہ یہ نماز کی دعا ہے ہی نہیں۔ آن دا ریکارڈ بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کیمرہ کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ دعا نماز کی دعا ہے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی بھی نماز کے اندر یہ دعا نہیں پڑھی۔ لائیے کوئی عالم، لائیے بٹھائیے میرے سامنے، زہر کا پیالہ پی لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں دے سکیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ دعا پڑھی ہو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب کی گفتگو سنی جو فرما رہے تھے کہ نماز میں رب جعلنی دعا کا پڑھنا ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ ہمارے نزدیک ان صاحب کی گفتگو جذبات پر مبنی ہے اور حقائق سے دور ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید ان صاحب کو یہ نہیں پتہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا صرف عمل حجت نہیں ہوتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و ارشاد بھی حجت ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دلیل نہیں بنایا جاتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی دلیل بنایا جاتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں پڑھی لہذا نہیں پڑھنی چاہیے، یہ درست نہیں ہے، یہ استدلال کی بنیاد ہی غلط ہے۔ اگر اس پر آپ استدلال کی بنیاد رکھیں گے تو آپ کے اوپر بہت سارے ایسے سوالات کھڑے ہو جائیں گے جن کا جواب دینا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز کے لیے اذان دی ہو، تو کیا خیال ہے پھر آپ اذان دینا بھی چھوڑ دیں گے؟ اور دلیل میں یہ بات پیش کریں گے کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان ثابت نہیں ہے عملاً، لہذا ہم بھی اذان نہیں دیں گے۔ تو یہاں پر آپ ثبوت کے لیے اقوال کو پیش کرتے ہیں، اسی طرح ہم انشاءاللہ اس دعا کے ثبوت کے لیے نبی علیہ السلام کے ارشاد کو پیش کریں گے آگے جا کر۔ دوسری بات، جب کسی مسئلے میں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے تو پہلے قرآن کو دیکھا جاتا ہے، پھر حدیث کو دیکھا جاتا ہے۔ اب ایک دعا وہ ہے جو قرآن میں آئی، جیسا کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ، ایک دعا وہ ہے جو حدیث میں آئی، اللہم انی ظلمت نفسی یا اللہم انی اعوذ بک۔ اب ایک آدمی قرآنی دعا کو اختیار کرتا ہے تو آپ اس پر اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ حالانکہ آپ کو تو چاہیے تھا کہ اس کو شاباش دیتے کہ اس نے بہترین رستہ اختیار کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شرعی حکم کے ثبوت کے لیے پہلے کتاب اللہ کو دیکھا جاتا ہے، اور اس نے کتاب اللہ میں وارد ایک دعا کو اختیار کر لیا، اس کا تو عمل پسندیدہ ہے۔ اگلی بات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحیات میں مختلف دعائیں مانگی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دعا کو لازم قرار نہیں دیا کہ یہی دعا پڑھنی لازم ہے، جو آدمی اس کو نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوئی یا اس کی نماز خلاف سنت ہے۔ ہاں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعا کو لازم قرار دیتے اور آدمی اس دعا کو چھوڑ کر کوئی اور دعا اختیار کرتا، پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ اس کی نماز میں نقص ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لازم کردہ عمل کو چھوڑا ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے چند احادیث مبارکہ پیش کریں گے جن سے آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلہ میں تعلیم کیا ہے۔ یہ ہمارے سامنے کتاب ہے صحیح بخاری، اور یہ اس کتاب کی روایت نمبر ہے 835۔ اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کے الفاظ صحابہ اکرام کو بتلائے، اور اس روایت کے آخر میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یتخیر من الدعاء، کہ پہلے آدمی تشہد پڑھے، پھر وہ دعا
پسند کرے، اعجبہ الیہ جو اس کو زیادہ اچھی لگتی ہے، فیدعو پھر وہ وہی دعا کرے۔ اب آپ دیکھیں صحیح بخاری کی روایت نمبر 835 سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو اختیار دیا ہے کہ پہلے وہ التحیات پڑھے، اور التحیات کے بعد چونکہ درود تو پڑھنا ہی ہے کیونکہ دعا سے پہلے پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد وہ دعا اختیار کرے جو اس کو پسند آئے۔ اب آپ دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اختیار دے دیا، اب ایک آدمی قرآن میں وارد دعا کو اختیار کرتا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق عمل کرتا ہے، بلکہ اس نے تو بہترین درجہ اختیار کیا ہے کہ اللہ جل شانہ کی اس دعا کو اپنی نماز کا حصہ بنایا ہے جو کہ اللہ جل شانہ نے قرآن میں نازل کی ہے۔ اور ماشاءاللہ رب جعلنی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے واتبع ملت ابراہیم حنیفا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے۔ اب دیکھیں یہ دعا تو قرآن کی دعا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ دعا تو وہ ہے جو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلی ہے، کیونکہ قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا، تبھی تو وہ ہمارے سامنے آیا۔ تو یہ دعا جو آدمی اختیار کرتا ہے وہ صحیح بخاری کی اس روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کے مطابق وہ دعا اپنی پڑھتا ہے اور قرآن سے پڑھتا ہے، وہ تو بہت ہی اچھا عمل کرتا ہے۔ اور ایک آدمی اگر کوئی حدیث میں وارد شدہ دعا اختیار کر لے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب آگے چلیے، تو یہاں پر ہم ایک اور سوال بھی کرتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اختیار دے رہے ہیں کہ جو دعا پسند ہو اختیار کر لو، تو آپ ایک دعا پر اصرار کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی قرآن کی دعا کو اختیار کرتا ہے، آپ اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اس طرح کی ایک اور روایت سنن نسائی کے اندر بھی ہے، بلکہ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ اختیار دعا والی روایت کو سجدے میں وارد دعاؤں کے متعلق احادیث میں پہلی حدیث کے طور پر ذکر کیا ہے، اور انہیں اس میں کس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان میں سے کہ تم جو دعا بھی اختیار کر لو تمہارے لیے بہتر ہے۔ آگے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو ذکر کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قرآن کی دعا اختیار کر لے تو بھی ٹھیک ہے، حدیث میں وارد دعا اختیار کر لے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1311، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ تشہد پڑھ چکے تو 4 چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرے، اور پھر کیا فرمایا ثم يدعو لنفسه بما بدا له، پھر جو اس کے لیے بہتر ہو وہ اپنے لیے دعا کرے۔ یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو واضح اختیار دیا ہے کہ جو بہتر لگے آدمی وہ دعا کر لے۔ ہمیں بہتر لگا رب جعلنی مقیم الصلاۃ، کسی آدمی کو بہتر لگا رب جعلنی مقیم الصلاۃ، وہ پڑھتا ہے، اس کو معمول بناتا ہے، تو اس آدمی کا عمل قرآن پاک پر بھی ہے اور اس آدمی کا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر بھی ہے۔ اور جو آدمی اللہم انی ظلمت نفسی یا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر پڑھتا ہے اس کا عمل حدیث پاک کے مطابق ہے۔ اور ہم الحمدللہ ایک سے زائد دعائیں بھی پڑھ لیتے ہیں، دوسروں کو بھی ترغیب دیتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ دعائیں یاد کریں، کبھی آپ ربی جعلنی پڑھ لیں، کبھی اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ لیں، کبھی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں منقول ہیں، ان میں سے کوئی بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وارد ہے وہ دعا پڑھی جائے یا وہ دعا پڑھی جائے جو قرآن پاک میں ہے، کیونکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اللہ جل شانہ کے کلام کا، اللہ جل شانہ کی اتاری ہوئی کتاب کا درجہ سب سے زیادہ ہے، اور جو اس دعا کو اختیار کرے گا جو قرآن میں آئی ہے اس کی برکات، اس کی رحمت، اس کے فوائد وہ زیادہ ہیں۔ اس لیے قرآن میں موجود دعا کو پڑھنے والے بندے پر کسی طرح کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو خود اختیار دیا ہے کہ اتحیات کے بعد جو تمہیں بہتر لگے وہ دعا پڑھ سکتے ہو، لہذا ان صاحب کا رب جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھنے والوں پر اعتراض کرنا بالکل فضول اور باطل ہے۔